السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ صحیح البخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں استخارے کے تعلق سے بہت سے لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی طلب کرنا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت کا سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس کا نام ہے صلاۃ الاستخارہ یا دعائے استخارہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے تیروں پر بھروسہ کیا کرتے تھے، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے، اور اپنے بہت سے کاموں کے لیے وہ تیروں پر ہی اعتماد کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو خاتمہ کر کے استخارے کی تعلیم دی ہے اور اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے اور ناکام نہیں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیتا ہے اور مخلوق سے مشورہ کر لیتا ہے اور پھر اپنے کام پر ثابت قدم رہے، ایسا انسان کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کے انسان نے زمین کی ہر چیز کو اپنے لیے مسخر کر لیا ہے، بلکہ وہ تو چاند پر جانے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ فلاں کام کرے یا نہ کرے۔ وہ اسی میں حیران و پریشان ہوتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں پر انسان کا علم، اس کا تجربہ، اس کی عقل و بصیرت جواب دے دیتی ہے کہ فلاں کام کرے یا نہ کرے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے اس مشکل سے نکلنے کا حل بتایا ہو۔ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ صرف استخارہ بتاتا ہے کہ انسان استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے اس کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیں، استخارے کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصف ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا مائی کلال نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ تو اس لیے استخارے کے لیے انسان کو اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو قرآن کی سورت کی طرح صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ کیسے کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے انسان کو استخارے سے پہلے چند آداب ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، انسان کو استخارے سے پہلے اپنی ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلاً اس کے کپڑے صاف ہوں، اس کا بدن، اور جہاں اس نے نماز ادا کرنی وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ نمبر 2، استخارہ ایک عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور نیت کا محل انسان کا دل ہے، یعنی استخارے کے لیے بھی انسان کو دل سے ارادہ کرنا چاہیے۔
اور نمبر 3، استخارہ ایک دعا ہے، تو استخارہ کرتے وقت استخارہ کرنے والے شخص کو جتنے بھی دعاؤں کے آداب ہیں وہ تمام ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ مثلاً جب وہ استخارہ شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کو رزق حلال پر بھی توجہ دینی چاہیے، چونکہ رزق حرام کی وجہ سے انسان کی دعائیں اور عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ایک ادب یہ بھی ہے کہ استخارہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرے حق میں جو فیصلہ بہتر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بارے میں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کے حل فیصلے کو انسان کو منظور کرنا چاہیے۔ اور استخارہ کرنے سے پہلے انسان کو مکمل یکسوئی اور توجہ بھی ہونی چاہیے کہ انسان جب استخارہ کرے تو مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، انسان 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی سورت ساتھ وہ ملا لے۔ اس کے لیے انسان کو مکمل وضو کرنا چاہیے، جس سے انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور پھر 2 رکعت اسے نوافل ادا کرنے چاہیے جیسے انسان عام نماز ادا کرتا ہے۔ اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد انسان کو دعائے استخارہ کرنی چاہیے۔ وہ دعا، تمام وہ کتابیں جو دعاؤں پر لکھی گئی ہیں اس میں وہ دعا موجود ہے، تو دعائے استخارہ انسان کو نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، تو انسان دعائے استخارہ اور ساتھ استخارہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر دعائے استخارہ کرنے کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے تو انسان دوبارہ بھی استخارہ کر سکتا ہے، 3 بار انسان اس کا اہتمام کر سکتا ہے، کیونکہ دعائے استخارہ ایک دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کیا کرتے تو 3 بار دعا کیا کرتے تھے۔ اور دعائے استخارہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس دعا میں آگے جا کر ایک مقام آتا ہے، وہاں پر یہ لفظ ہوتا ہے کہ اے اللہ ھذا الامر، یہ میرا کام۔ جب آپ ھذا الامر تک آپ پہنچے تو وہاں آپ اپنی ضرورت کو پیش کریں، مثلا ھذا الامر من التجارہ، یا ھذا الامر من السفر، یا ھذا الامر من الزواج، کہ یا اللہ میرا یہ سفر میرے لیے بہتر ہو، یا اللہ یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہو، یا یہ شادی یہ بیاہ اگر میرے لیے بہتر ہو تو یا اللہ اس کام کو میرے مقدر میں کر دے۔ تو دعا کے اس مقام پر جا کر انسان کو اپنی حاجت کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں استخارہ کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔